محمد نبينا بنور هادي. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کا سارا نقشہ جو مجھے اور آپ کو دکھ رہا ہے وہ پائیدار نہیں. یہ خواب کی طرح سے جیسے خواب دیکھتا ہے آدمی تو اس کے اندر بادشاہت دیکھتا ہے، وزیر دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، مگر صبح میں اٹھتا ہے تو وہ ٹوٹی کھاٹ پر ہوتا ہے. ایسے ہی دنیا کا سارا نظام جو ہے اللہ پاک نے انسان کی آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا. میں بھی 2-4 دن پہلے کتاب دیکھا تھا تو اس میں قرآن پاک کی آیت اس کی تفسیر میں مولانا تقی عثمان نے لکھا تھا کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے اللہ نے بنائی، یہ ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے کتنے کروڑ انسانوں کو پیدا کیا، جانور پیدا کیے، ہاں، اور کتنی مخلوقات کو پیدا کیا. اللہ نے سب کو موت دے دی، وہ سب چلے گئے اور پھر اللہ دوسرے بنا رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے 200 سال پہلے لوگ دنیا میں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہماری پراپرٹی ہے، ہمارا دھندا ہے، یہ ہمارا بینک بیلنس ہے، ہاں، یہ ہمارا کارخانہ، یہ ہماری بلڈنگ ہے، سب کہتے تھے. آج اس میں 100 سال 120 سال پہلے کا کوئی بندہ زندہ ہے دنیا میں؟ ہاں، کوئی باقی نہیں، سب ختم ہو گئے. آج ہم بیٹھے ہیں 50-60 سال کے بعد ہم میں کا ایک بھی نہیں ہوگا. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے، نہیں یہ گا. اللہ دنیا کو ایسے ہی چلا رہا ہے. آج سے 100 سال پہلے اونٹوں کا زمانہ تھا، بیل گاڑیوں کا زمانہ تھا. آج اللہ پاک راکٹ کے زمانہ چلا رہا ہے اور ہوائی جہاز کے زمانہ ہے، مگر پھر بھی دنیا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی؟ اور اس میں کا کوئی بندہ نہیں ہے، ساری دنیا سے چلے گئے اور اللہ اپنی قدرت سے دنیا کو چلا رہا ہے. تو ایسے قیامت تک اللہ چلائے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. ہاں، اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے. کیا خالی کھانا اور پینا، بیوی بچوں کو سنبھالنا؟ نہیں دوستوں، ایسا نہیں. یہ تو جانور بھی کر لیتے. ہاں، اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر ڈاکٹری کو کمال سمجھتا ہے تو قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹری کمال کی چیز نہیں ہے. ہاں، ایک واقعہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے سنایا. ایک گاؤں میں دیہات میں گیا تھا تو وہاں پر ایک آدمی سانپ کا زہر اتار رہا تھا. کیسے کہ وہ کوپلے، پیپل کے درخت کی کوپلیں جو ہوتی ہے باریک باریک، اس کو لا کر جس کے سانپ کاٹا ہو اس کے کان میں ڈال دو اور اس کو زوردار پکڑ کے رکھو اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کر پھینک دو. وہ بہت چلائے گا. پھر دوسری ڈالو، پھر نکال دو، پھر دوسری ڈالو، پھر نکال دو. پھر جو کوپلیں جمع ہو گئی، جب چلانا چھوڑ دے تو اس کو چھوڑ دو تو سانپ کا زہر اتر گیا اور اس کو زمین میں دفن کر دو. میں نے کتاب میں دیکھا تھا، یہ میں نے اپنی ہاتھوں سے کتاب میں پڑھا تھا. میں جماعت میں گیا تو وہاں ایک آدمی ملا مجھے، مبارک بھائی کر کے، تو انہوں نے مجھے قصہ سنایا. میں نے کہا آپ کہاں سے پڑھ کے لائے؟ کہا یہ جو ہے نا ہماری بہن دیہات میں رہتی ہے جنگل میں، تو وہاں ایک بوڑھا آدمی ہے. وہ بوڑھا آدمی جو ہے نا اس نے ہمیں یہ واقعات مطلب یہ دکھایا اور بتایا کہ اس طریقے سے سانپ کا زہر اترتا ہے اور لوگ اتارنے کے لیے اس کے بعد آتے ہیں. تو کہا اس سے پوچھا تو نے کیسے سیکھا؟ کہ ایک دن درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو ایک بندر تھا، اس بندر کو میں نے دیکھا کہ سانپ نے کاٹ لیا اور بندر چلایا تو سارے بندر دوڑ گئے اور دوڑ کر کے بہت ساری کوپلیں لے کر آئے پیپل کی اور اس کو مضبوط پکڑ کے اس کے کان میں ڈالتے رہے، نکالتے رہے، ڈالتے رہے، نکالتے رہے. تھوڑی دیر بندر کو چھوڑ دیا تو بندر کا زہر اتر گیا. تو اس دن سے میں بھی سیکھ گیا کہ ساری اس طریقے سے اترتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی سکھایا ہے. یہ کمال کی چیز نہیں ہے. کمال کی چیز اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. ہاں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی ایک آیت پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جاہدو کا مطلب یہ ہے غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں سوچنا کہ اللہ کتنی قدرت والے، کتنی طاقت والے اللہ ہے. اللہ کو ابھی ہم سمجھا ہی نہیں، ہم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں.
اس لیے اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ایسی جیسے صحابہ کے ساتھ ہو رہی تھی. کیوں کہ اللہ کو پہچانتے نہیں. اصل جو ہے غور و فکر کرنا، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا. ابھی ہم نے سوچا دنیا میں سے کتنا تیل نکلتا ہے بھائی؟ ہاں ارے کھربوں ٹن نکلتا ہے کہ نہیں زمین میں سے تیل. ہم جو کھاتے ہیں وہ تیل کی بات کر رہا ہوں. جو گاڑیوں میں جلتا ہے کتنا تیل نکلتا ہے؟ پوری دنیا میں سے نکلتا ہے نا زمین میں سے. آپ جا کر دیکھو پوری دنیا کی زمین کو کھود ڈالو، ایک 100 گرام کی ڈبی بھر کے کہیں سے تیل نکال کے دکھا دو. کوئی دکھا سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سائنس نے ترقی. ارے سائنس نے ترقی کی تو آؤ نا ہمارے سامنے دکھاؤ ہمیں سائنس نے کیا ترقی کی. ہمارے رب کے خزانوں سے 100 گرام تیل نکال کے دکھا دو. کوئی نکال سکتا ہے دنیا سے؟ سارا تیل کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے نکل رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ بڑی قدرتوں کے مالک ہے. یہ اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے. اس کو مولانا اشرف تھانوی نے لکھا ہے والذین جاہدوا، جاہدوا کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا. ہم نے دنیا میں دیکھا ہوگا ہر فیکٹری میں ریجیکٹ مال نکلتا ہے. ہر فیکٹری میں ٹائلس کی کہ بھئی یہ فرسٹ کوالٹی، یہ سیکنڈ کوالٹی، یہ تھرڈ کوالٹی. کیوں بھائی تھرڈ کوالٹی کیوں ہے؟ کہ ریجیکٹ ہے. پارلے بسکٹ والا کہ اس کا کوئی ریجیکٹ مال آتا ہے. ہر چیز میں ریجیکٹ مال نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے جانور پیدا کرنا ہے، ہاں جتنوں انڈوں میں سے بچے نکل رہے ہیں اس میں کوئی ریزق نکلتا ہے؟ اللہ اپنی قدرت سے بنا رہے. اور اللہ کو کبھی غلطی بھی نہیں لگتی. ہاں کہ بھئی مرغابی کے انڈے سے بطخ نکل جاوے، اور مرغی کے انڈے سے کبوتر نکل جاوے، اور کبوتر کے انڈے سے مرغا نکل جاوے، یا بکری کے پیٹ سے کتا پیدا ہو جاوے. کبھی سنا؟ کسی اخبار میں سنا کہ بھئی فلانی جگہ دنیا کے اندر ایسا ہوا کہ بکری بھی آئی تو اس سے کتے کے بچے پیدا ہوئے، ہاں یا خرگوش کے بچے پیدا ہوئے، اور خرگوش کے پیٹ سے کتے کے بچے پیدا ہوئے؟ ایسا کبھی دیکھا؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس کو سوچنا ہے. ہمیں اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت میں یکتا ہے. اللہ کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی بھی نہیں پڑی. ہاں دنیا میں بہت بڑے بڑے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. ہم نے ہمارے کچھ بزرگوں سے سنا، ہم نے بہت بڑے بڑے اللہ والے بہت اللہ کے قریب پہنچ گئے، کسی بھی بارے میں چھوٹی غلطی کی اللہ نے پھینک دی. اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو سمجھنا، ہاں یہ اصل چیز ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ غور و فکر کرنا، الہا و زاری کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، گڑ گڑانا کہ میرے اللہ تو اپنی معرفت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اپنی قدرت کی سمجھ ہمیں دے دے، ہاں اور ہمیں سمجھا دے دے کہ تیری ذات کون ہے. اللہ کی ذات وراء الورا. آج ہم سوچتے ہیں، ہمارے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ کو کیوں دیکھ سکتے. اگر سورج دوپہر کا ہو برابر تپش میں، آپ سورج کو دیکھ کے دکھا دو نا، ہاں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ دیکھے گا تو اس کی آنکھیں کھیرا ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کو دکھتا ہی نہیں، اندھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ تو سورج سے کئی خرب گنا اس سے بھی زیادہ اللہ کی ذات تو نورانی. اللہ کی ذات سراپا نور ہے، اس کو کوئی دیکھ سکتا نہیں. ہمارے آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے. اب اتنا بڑا رب ہمارا جو کائنات کا پیدا کرنے والا، پوری دنیا کا سارا کنٹرول وہ کیے ہوئے، ساری مخلوقات اس کے قبضے قدرت میں. آج تو لوگ کہتے ہیں مودی ایسا کر دیں گے فلاں. ارے بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے مودی کے باپ بھی زندہ ہو کر کے آ جائے تو کیا بگاڑ سکتے ہیں ہمارے؟ اگر ہمارا یقین مضبوط ہو، ہمارا ایمان مضبوط ہو اللہ کی ذات پر. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا والوں سے کہہ دو کہ اپنے ایٹم بم کا تجربہ ہمارے سروں کی کھوپڑیوں پر کر کے دکھ لو، ہماری سروں کی کھوپڑیوں کو بھی نہیں لا سکتے. ایسے تھوڑے کہہ رہے تھے، وہ اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین تھا ان کے پاس، صحابہ کے پاس. اور آج کے دنیا میں بہت سارے اللہ کے بندے ایسے جن کے پاس کامل یقین اللہ کی ذات سے ہونے کا ہے، اور ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ بھی. نہیں دیکھا ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا 1-1.5 سال پہلے افغانستان میں. میں نے خود نے خبروں میں سنا کہ 90 کلومیٹر کابل سے دور ہے فوج. کس کی؟ طالبان کی. اس کو کابل پر قبضہ کرنے میں 3 مہینے لگیں گے. کتنے مہینے بھائی؟ ارے بول جاگو تو انجینئر بھائی. ہمیں اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے. اللہ کس کے ذات ہے اس کو سمجھنا ہے.
اسی کے مذاکرے. یہ دعوت کا کام اسی کا کام ہے کہ اللہ کو سمجھنا، اللہ کی قدرت کو سمجھنا، اللہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ دونوں فرق کو سمجھنا ہے. تو 90 دن لگیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے سے پہلے 22 گھنٹے میں ان کو قابض کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے وہاں تک پہنچا دیا. تو یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اب پوری دنیا کی آنکھیں کھیرا ہو گئی، پوری دنیا آشش کر گئی کہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ جس کو چاہے اپنی زمین کا مالک بنا دے، جس کو چاہے ہٹا دے. سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں. اس لیے اس کو غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں رہا وزاری کرنا، اللہ سے مانگنا. اور تیسرا حضرت نے یہ بتایا کہ اپنے دماغ کو کبر اور تکبر سے خالی کرنا. آج ہمارے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کبر اور تکبر. کوئی آدمی ہمیں باہر نکلے اور کوئی گاؤں کا غریب آ کر کے کچھ ایسی بات الٹی سیدھی کرے تو ہمارا کھوپڑا گرم ہو جاتا ہے. گرم کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دماغ میں کبر ہے، ہاں تکبر ہے. یہ دونوں اللہ کی چادریں ہیں، کبر اور تکبر. جو اس میں پاؤں ڈالے گا اللہ اس کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دوستوں ذرا سوچیے تو صحیح کہ ہماری قوم جس سے اللہ نے کتنا بڑا کام لیا، پوری دنیا میں سرحد تک پہنچا دیا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا ہماری قوم کا. اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ذلت کے گڑھے میں جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، میں بھی آپ کی سب میں ہوں. بہت سے لوگ تو کسی میاں بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ کیا تو چپن سے چپن. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے. ہمیں کیا پتہ کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے، اور ہماری کون سی برائی اللہ کو ناپسند آئے اور اللہ ہمیں ذلیل و خوار اور رسوا، کتے سے زیادہ رسوا کر کے جہنم کے گھڑے میں پہنچا دے. یہ کبر اور تکبر کو دماغ سے نکالنا ہے، اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ کے سامنے رہا وزاری کرنی ہے. پھر اللہ ہمیں دکھیں گے، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اللہ کی طاقت سمجھ میں آئے گی. ہاں ہمارے اندر پھر حمیت پیدا ہوگی، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ایک اہمیت پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی عظمت، اس کے دین کی عظمت ہاں ہمارے اندر آئے گی. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کی پہچان کرنے کی کوشش کریں. یہ اسی کا کام ہے، دعوت کا کام. سارے دن کے کام جو ہے اس کا آخری نتیجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی پہچان. قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اللہ پاک نے قرآن میں درخت کے ساتھ ایمان کی مثال دی کہ اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں. ایسے ہی ایمان جو ہے اس کی اصل تو جو ہے وہ جڑ اندر ہے، دل میں، اللہ کی ذات سے ہونے کا کامل یقین، ہاں، اور سنتوں سے محبت، دین سے محبت، دین میں ہی کامیابی ہے اس کا یقین، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، آخرت کے احوال کا یقین. یہ کہاں رہتا ہے بھائی؟ دل میں. یہ اصل جڑیں ہیں. اسی لیے لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جس کا یقین آخرت کے بارے میں کمزور ہوگا اس کا عمل سست ہوگا، اور جس کا یقین آخرت کے بارے میں مضبوط ہوگا اس کا عمل مضبوط ہوگا. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں مذاکرے کر کے اپنی زندگی میں ان باتوں کا یقین، اللہ کی ذات اور صفات کا یقین، آخرت کے احوال کا یقین، دین میں ہی کامیابی اس کا یقین پیدا کرنا شرط ہے اور ضروری. ورنہ تو آدمی دنیا کی محبت میں ایسا بہہ جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور مر کے جائے گا تو اللہ کے وہاں سے کتے سے زیادہ ذلیل ہوگا. چاہے دنیا اس کو مسلمان کہتی ہو، مگر شاید وہ اللہ کے فہرست سے مسلمان ختم ہو گیا ہو. معاشرفی تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ آدمی کوئی عمل ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان پہلے ہی سلب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور موت کے وقت اس کا اظہار ہوتا ہے. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی. اللہ کو غیرت آتی ہے اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ کر، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا، اور اس کے ساتھ مطلب کہ یہ عزت سے پیش آ رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو منہدم کرنا ہے. بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام کو منہدم کرنا ہے. اور بہت ساری چیزیں میں اشارہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا.
اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی میں ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں ایسا کام تو مجھ سے نہیں ہو رہا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کی غیرت کو جوش آوے۔ اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دینے والا ہو، ہماری ماں کو رنڈی کہنے والا ہو کوئی، تو ہمیں غیرت آتی ہے، ہم اس کے گھر کی چائے نہیں پیتے، اس کے گھر کا پانی نہیں پیتے کہ میرے باپ کو گالی دے اور اس کے گھر کا پانی پیوں، میری ماں کو رنڈی کہے اور میرے باپ کو گنڈا کہے اور میں اس کے گھر کا پانی پیوں، اس کے گھر کی چائے پیوں۔ آدمی غیرت کرتا ہے، کوئی سمجھانے بھی آوے تو کہ نا یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کے ماں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا، جاوے تو چولہے کی بھاڑے میں جاوے، میں اس کی شادی میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ میرے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، میری ماں کو گالیاں دے رہا ہے، بدتمیزیاں کر رہا ہے، میں اس کے وہاں نہیں جاؤں گا بھائی۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے رب کو غیرت آئے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی میں اتنا ایمان پیدا کرنا شرط ہے جو ایمان ہمیں اللہ کے دین پر، اللہ کے احکام پر چلا سکے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز دیکھو، جماعت میں جا کر بھی 4 کام کرائے جاتے ہیں۔ کتنے کام؟ 4 کام۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو عظمت کے ساتھ سننا سکھایا جاتا ہے کہ عظمت کے ساتھ دین کی باتیں سننا سیکھو، اور جو سنی اس کی دعوت دینا سیکھو، امت میں چل پھر کر دعوت دو اس کی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ساری قدرت اللہ ہی کے پاس ہے، ہاں دین میں ہی کامیابی ہے، آخرت میں مطلب کہ ہمیں جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ ساری باتیں دین کی جتنی بھی ہے جو ہم نے تعلیم کے حلقے میں سنی، اس کی دعوت دینا۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں نکل کر غور و فکر کرنا، جس کا سب سے پہلا زینہ اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اللہ اپنی نشانی میں غور و فکر کرنے کی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارا پگاتیا ہی ٹوٹا ہوا ہے تو ہم چڑھیں گے کیسے بھی گھر میں؟ ہاں، ہماری تسبیحات کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہاں نہ ہم رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کچھ مانگ سکتے ہیں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اس سے کام نہیں چلے گا، کام تو اللہ کی ذات کو ہمارے ساتھ کرنے سے چلے گا۔ اس لیے جماعت میں نکل کر کے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کر کے اللہ کی نشانی میں غور و فکر کرنا، یہ والذین جاہدوا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ سے مانگنا، جس کو مانگنا کہ قرآن کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنا سیکھو، اپنے ایمان کی سلامتی، ہاں اپنے گھر والوں کے ایمان کی سلامتی اور اپنے دین کی سلامتی، اپنی دنیا اور آخرت کی ساری سلامتیاں اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، یہ دعوت کی عظیم الشان محنت جو ہے، اس میں نکل کر یہ 4 محنتیں کرائی جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ سننے کی محنت اور بولنے کی محنت، سوچنے کی محنت اور مانگنے کی محنت۔ یہ 4 محنتوں کا نام دعوت کی محنت ہے۔ دعوت کی محنت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں سب سے پہلے قرآن کو سنا، اس کو دوسرے نمبر پر بیان کیا امت کے سامنے، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی نشانی میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کی، اور چوتھے نمبر پر اللہ سے مانگنے سکھایا امت کو کہ ہر چیز میں اللہ سے مانگو۔ یہ 4 محنتوں کا نام ہی دعوت کی محنت ہے، کوئی دوسری محنت نہیں ہے دعوت کی محنت۔ ہم لوگ کہتے ہیں جماعت کی دعوت کی محنت، دعوت کی محنت یہی 4 محنتیں ہیں جس کو وقفی کے ساتھ وقتوں کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر کرایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، اس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اس سے آدمی کی زندگی کے اندر آخرت کے احوال کا یقین پیدا کیا جاتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ اجتماع آیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے، اور اس کی قدردانی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے اور اللہ کے راستے میں نکالے اپنے آپ کو، اور نکل کر کے اللہ کے راستے میں دین کو سیکھے۔ تو اس کے لیے ہمت کر کے بتاؤ کون کون